وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز وجل ایک بار پھر جمعے کے دن نماز جمعہ ادا کرنے اور نماز جمعہ سے پہلے کے بیان میں ہم سب موجود ہیں۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آج کے دن کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روز تشریف لائے اور آپ کے چہرہ اقدس پر خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ فرمایا میرے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، اللہ پاک کا پیغام دیا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ اس بات پر راضی ہیں کہ آپ کی امت میں سے کوئی آپ پر درود بھیجے تو میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں، اور آپ کا امتی آپ پر سلام پڑھے تو میں اس پر 10 بار سلام پڑھوں۔ اچھا، اب یہاں ایک خوبصورت بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ ایک تو اس حدیث سے ہمیں ایک درود پاک پڑھنے کی فضیلت پتہ چل گئی کہ ایک درود پر 10 رحمتیں ہیں، ایک سلام پڑھیں تو 10 سلامتیاں نازل ہوتی ہیں۔ مگر ایک اور خوبصورت بات یہ پتہ چلی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم گناہ گاروں سے پیار کیسا ہے کہ درود کون پڑھے گا؟ ذرا جواب دیجئے۔ ہم پڑھیں گے۔ رحمتیں کس پر نازل ہوں گی؟ ہم پر نازل ہوں گی۔ ہم اگر سلام پڑھیں گے تو سلامتی کس پر نازل ہوگی؟ ہم پر۔ اور خوش کون ہو رہا ہے؟ نبی پاک راضی ہو رہے ہیں۔ یہ ذرا سمجھیے گا، کسی اپنے کو تحفہ ملے، کسی اپنے کو انعام ملے تو خوشی ہوتی ہے نا۔ تو نبی پاک اپنی امت سے کتنا اٹیچڈ ہیں اور کتنا محبت فرماتے ہیں کہ خوشی مل رہی ہے کہ میری امت مجھ پر درود پڑے گی تو ان پر رحمتیں نازل ہو جائیں گی۔ تو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہماری نیکیوں سے، ہماری اچھی باتوں سے بھی راضی ہوتے ہیں کہ میری امت اچھے اعمال کر رہی ہے اور وہ جنت میں جائیں گے۔ تو ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے بھی درود پاک بھی پڑھنا ہے، خوب نیکیاں بھی کرنی ہیں، اور اپنے آپ کو انشاءاللہ گناہوں سے محفوظ بھی رکھنا ہے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں ہر جمعے کو میں ایک حدیث جب ہم یہاں ہوتے ہیں تو بات کرتے ہیں، اور وہ اسی لیے کہ ایک ریمائنڈر کال ہو جاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بڑا پیارا فرمان ہے جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ٹوڈے از دا ڈے آف فرائیڈے، اور فرائیڈے از ناٹ این آرڈنری ڈے، یہ عام دن نہیں ہے۔ بار بار جمعے میں کوشش کرتا ہوں اس بات کو ریمائنڈ کرواؤں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں چونکہ اس دن کا شرف زیادہ ہے، اس دن کی بزرگی زیادہ ہے، تو اس دن ایک نیکی کوئی کرے تو اسے 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو آج بس درود پاک پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، آج ذکر و اذکار کریں، ہو سکے تو صدقہ خیرات کریں۔ جتنے نیک اعمال کرتے چلے جائیں گے ملٹی پلائی بائی 70 جو ہے وہ انشاءاللہ اجر ملے گا۔ جیسا کہ میرے سے پہلے بیان کرتے ہوئے بھی بتا رہے تھے اسلامی بھائی کہ کل سے ہم حیدرآباد میں تھے، اور کل رات جب ہم وہاں سے واپس آئے تو بڑی تعداد میں بزنس کمیونٹی کے لوگ حیدرآباد سے ہماری اس مسجد میں وہ ایک دن راہ خدا میں گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ جمعے کی نماز میں بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو جو کراچی کے ہیں یا حیدرآباد کے ہیں بزنس کمیونٹی کے لوگ نارملی ایک ڈیل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کوئی فائدے والا کام مل جائے، کہاں ڈسکاؤنٹ زیادہ ملے گا، کہاں جناب کوئی اچھا سودا مل جائے۔ تو آپ سوچیں کہ شریعت کی طرف سے ہر جمعے کو ایک ڈیل آفر کی گئی ہے کہ جناب ہر جمعے کو ایک نیکی کریں، 70 نیکیوں کا ثواب ہے۔ تو اب عقل مند وہ ہے کہ ڈے آف فرائیڈے وہ باقی کام کم کر کے زیادہ نیکیوں میں گزارے، تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے۔ بلکہ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اللہ کرے کہ کوئی عمل کر لے گا تو مجھے بھی ثواب مل جائے گا۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جو جمعہ کے دن 5 کام جمع کر لے، یعنی 5 کام کر لے، وہ 5 کام پہلے سن لیں۔ روزہ رکھے، جمعہ پڑھے، کسی مریض کی عیادت کرے، کسی جنازے میں شرکت کرے، اور کسی نکاح میں شرکت کرے۔ ایک دن میں یعنی جمعہ کے دن جو یہ 5 کام کر لے، نبی پاک فرماتے ہیں اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔
اب ہے کمال کی بات، انعام کتنا بڑا ہے کہ نبی پاک فرما رہے ہیں جنت واجب ہو جاتی ہے، تو اب ہمیں کتنی کوشش کرنی چاہیے. تو جناب آپ نے جمعہ کے دن کوشش کر کے یہ سارے کام کر لینے ہیں. اب کسی زندگی میں ایک جمعہ تو ایسا ہو سکتا ہے، ہماری اس مسجد میں بھی جمعے کو بعض اوقات نکاح ہوتا ہے تو نکاح میں شرکت کر لی، کسی دن جمعے کو روزہ رکھا ہو، تو اب 2 کام کرنے ہیں. تو بہرحال اللہ کرے کہ ہمیں نیکیاں کرنے کا جذبہ جو ہے وہ نصیب ہو جائے. آج قرآن پاک کی کون سی آیت اور اس پر ہم جو گفتگو کریں گے، ہماری کوشش ہر جمعے کو یہ ہوتی ہے کہ کچھ قرآن کی باتیں کی جائیں، کچھ قرآن سے میسج لیا جائے. تو آج قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے. اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 85. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی کے سوا اور کیا ہے، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس آیت میں جو ہمیں میسج دیا جا رہا ہے نا، وہ بڑا کمال کا میسج ہے. بیسیکلی آیت کا جو واقعہ تو شان نزول تو یہودیوں کے لیے تھا کہ ان سے اللہ کریم نے 3 باتوں کا تورات میں وعدہ لیا تھا. ایک دوسرے کو آپس میں قتل نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرو گے، یعنی گھروں سے نہیں نکالو گے، تم میں سے کوئی شخص قید ہو جائے یا غلام بنا لیا جائے تو اسے خرید کر آزاد نہیں کرو گے. لیکن انہوں نے کیا کیا، 3 وعدوں میں سے 1-2 باتیں ماننا شروع کر دیں اور ایک اپنی مرضی سے قتل و غارت گری کرنے لگے. تو اب قرآن مجید فرقان حمید میں ان سے کیا کہا گیا، افتؤمنون ببعض الکتاب، تو کیا تم اللہ کے بعض احکام کو مانتے ہو، اور پھر کیا فرمایا، وتکفرون ببعض، اور بعض سے انکار کرتے ہو، یعنی اپنی مرضی سے ایک حکم کو پک کر لیتے ہو، ایک کو چوز کر لیتے ہو، باقی چھوڑ دیتے ہو ہیں. اب جو یہ کرتا ہے تو پھر اس کے بارے میں اس کی سزا کیا بیان فرمائی قرآن نے، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، یعنی کیا جزا جو کرے یہ تم میں سے، فرمایا الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں، یہ دنیاوی سزا تھی. اب مزید فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا. یعنی جو اپنی مرضی کا حکم مان لے، باقی کا انکار کرے، اسے 2 سزائیں ملیں گی، دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت کا شدید عذاب بھی ملے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک بڑا واضح قرآن کا میسج ہے. یقیناً یہ ان لوگوں سے فرمایا گیا، مگر یہ حکم ہم سب کے لیے بھی ہے کہ قرآن کے کچھ احکام، شریعت کے کچھ احکام مان لیے اور کچھ کو رد کر دیا ہے، کسی کا انکار کر دیا، فرمایا پھر اس کے لیے شدید ترین عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب اس واقعے میں ہمیں ایک اور بات یہ سیکھنے کو مل رہی ہے کہ ظلم بھی حرام ہے اور ظلم پر مدد کرنا بھی حرام ہے. یہ اوس و خزرج اور یہ اس زمانے کے جو قبیلے تھے جو آپس میں لڑتے تھے اور ظالموں کی مدد کرتے تھے، ان پر یہ آیت جو نازل ہوئی، اس سے ہمیں کیا میسج ملا کہ ہمارے یہاں بھی ہمیں ظلم کی طرفداری نہیں کرنی ہے، ظلم کرنا بھی نہیں ہے اور ظالموں کا ساتھ بھی نہیں دینا ہے. اب ہمارے یہاں کس انداز سے طرفداری ہو رہی ہوتی ہے، اب ذرا میں کچھ مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ جان رہے ہوتے ہیں، میرا چاچا ہے، میرا تایا ہے، چھوٹا بھائی ہے یا بڑا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، پتہ ہے غلط کر رہا ہے، مگر چونکہ اپنا ہے اب اس کی طرفداری کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، اگر خدا نہ خواستہ ہمارے بولنے کے سبب لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں، خاندان کے حالات بگڑ سکتے ہیں، تو ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، لیکن جھوٹ اور اس کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے کہ یار میرا گرائی ہے تو میرے محلے کا ہے تو ہمارے قبیلے کا ہے. اگر اس کا جھگڑا ہو گیا ہے یا وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور آپ کو بٹھا رہا ہے ساتھ کہ بھائی آپ بتاؤ میں غلط ہوں کہ صحیح ہوں، بھائی 2 چیزیں ہیں، یا تو آپ کو لگتا ہے میں غلط کہوں گا تو لڑائی اور بڑھ جائے گی، یہ مجھ سے بھی لڑے گا، تو آپ خاموش ہو جائیں، مگر یہ نہ کہے کہ ہاں تم صحیح ہو، بھائی یہ میرا رشتہ دار بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. آپ کو فیصلہ انصاف کا کرنا ہے، آپ کو طرفداری ظالم کی نہیں کرنی ہے، کیونکہ یہی وہ غلطی ہے کہ کچھ قرآن کے احکام کو مان رہے
رہے ہیں اور کچھ جناب چھوڑ رہے ہیں. آگے سنیے, اب پارٹنر ہوتے ہیں دو, مل کر کام کر رہے ہیں, ہمیں پتا ہے یار یہ پارٹنر ہے میرا, مگر یہ سامنے والے گاہک سے بات ٹھیک نہیں کر رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے, اور اس نے ابھی سود پہ پیسے لیے ہیں, یا فلاں غلط کام کیا ہے. ہم کہتے ہیں یار اب اس کی غلط اس کو کہیں گے تو کمپنی بیٹھ جائے گی, بیچتا تو مال بڑا اچھا ہے, جھوٹ بول کے بیچ تو آتا ہے, سودا سب سے اچھا بیچتا ہے جناب, کاروبار اس کو سمجھ بڑی ہے, کچھ بھی کر کے آئٹم بیچ کے آ جاتا ہے. اگر میں اس کا پارٹنر ہوں اور میں خاموش ہوں اور میں بلکہ طرفداری کر رہا ہوں, تو پھر آپ سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہاں, ہمیں ایسے یا تو پارٹنر رکھنے نہیں چاہیے جو حرام کما رہے ہیں, کیونکہ قیامت کے دن ہم اگر اس کے پارٹنر ہیں تو اس کے حرام کاموں کا جواب بھی دینا پڑ جائے گا نا. بہت سارے شیئر کمپنی کے کاروبار کو جو علماء منع کرتے ہیں, اس کی ایک بڑی وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ جناب اس کمپنی میں ایک طرح سے پارٹنر بن جاتے ہیں. آپ کو کیا پتا اس کمپنی میں کیا کیا حرام ہو رہا ہے, اس کی بڑی تفصیل ہے. میں نہیں کہہ رہا سارا کام غلط یا سارا کام صحیح, آپ کسی صحیح عالم دین مفتی کے ساتھ بیٹھے تو صحیح. پارٹنر بننا آسان نہیں ہے کسی کا. اب اگر آپ کسی بھی چیز کے پارٹنر ہیں تو اس کے اچھے کے بھی پارٹنر ہیں, اس کے برے کے بھی پارٹنر بن گیا. تو یہ سوچنا ہوگا کہ کہیں میں غلط کام کی طرف تو نہیں جا رہا. اسی طرح لوگ معاذ اللہ آج کل کیا ہوتا ہے, کچہریوں میں جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں. اللہ اکبر, حالانکہ معلوم ہے کہ جھوٹی گواہی دے رہا ہوں, ظلم ہو رہا ہے, مگر کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ کسی مظلوم کے ساتھ برا ہو جائے اور کسی ظالم کا فائدہ ہو جائے, تو پھر دنیا اور آخرت کے شدید عذاب کے لیے تیار رہیے. کل میرا حیدرآباد پریس کلب میں بیان تھا, تو وہاں بھی میں نے یہ بات کہی صحافیوں سے بھی. اس سے پہلے جب بار کونسل میں جانا ہوا, وہاں بھی یہ میں بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں, ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کی لکھت سے, آپ کے کالم سے, آپ کی صحافت کی آواز سے, یا اگر آپ وکیل ہیں تو آپ کیس لیتے وقت بھی یہ دیکھیں, وکیلوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جس کا کیس لے رہا ہوں یہ ظالم ہے یا مظلوم ہے. مگر اگر پیسے اچھے ملتے ہیں, اگر نام ہو رہا ہے, اگر شہرت ہو رہی ہے, تو کہتے ہیں یار ہمیں تو اپنے کیس سے مطلب ہے نا. تو کیا آپ قتل کرنے والے کو جو ہے وہ بے قصور ثابت کریں گے؟ آپ یہاں تو تھوڑے پیسے کما لیں گے, ہو سکتا ہے قانون کو ڈاج دے کے کیس بھی جیت لیں, اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دینا ہے, کبھی جھوٹی گواہی نہیں دینی ہے. دو باتیں ہیں, شریعت کہتی ہے اگر آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے تو کم از کم ساتھ تو نہ دینا ہے, آپ خاموش ہو کے سائڈ پہ ہو جائیں. لیکن یہ ہونا ضروری, اور جو ماشاءاللہ کہتے ہیں نا حسینی قافلے کے سپاہی ہوتے ہیں, وہ تو ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں, اور پھر کھڑے ہوتے ہیں, نقصان ہوتا ہے تو نقصان سے ڈرتے نہیں, کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم نے یہ بات سمجھنی ہے. اب آج کل ہمارے معاشرے میں ایک اور بڑا فتنہ آیا ہے, اور وہ کیا ہے؟ آدھی جہالت ہے. کیونکہ قرآن نے بڑا پیارا حکم دیا ہے, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تو کیا تم اللہ کے بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو اب ہوا کیا ہے, ایک بات یاد رکھیے گا, آدھا جاہل جو ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. کیونکہ کچھ لوگ قرآن کی ایک دو آیتیں یاد کر کے, ایک دو حدیثیں یاد کر کے اب احکام شریعہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے, یہ جائز ہے. ارے بھائی قرآن میں تو لکھا ہے, ایسا تو کر ہی نہیں سکتے. اب ہمارے بھولے بھالے مسلمان, ہم نے بھی پورا قرآن نہیں پڑھا, ہم نے بھی علم دین حاصل نہیں کیا. اب کوئی سوشل میڈیا پر آ کر ایک قرآن کی آیت بتا کر سب کو گمراہ کر رہا ہے کہ جناب قرآن میں تو یہ حکم ہے. حالانکہ اگر قرآن کا حکم بیان کرنا ہے تو پورے قرآن کا مطالعہ کر کے بیان کرنا ہے. قرآن کی کچھ آیتوں میں ناسخ و منسوخ کے احکام ہیں, کچھ آیتیں پہلے نازل ہوئیں, کچھ بعد میں نازل ہوئیں, پہلا حکم ختم ہو گیا. اور جناب بعض اوقات حدیثوں میں بھی اس طرح ہوتا ہے. یہ علماء کا کام ہے کہ وہ تمام حدیثوں کا مطالعہ کر کے یا قرآن کریم کا پورا مطالعہ کر کے پھر ہمیں حکم بتاتے ہیں کہ اب حکم ہمارے لیے کیا ہے, ہم نے شریعت پر عمل کیسے کرنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اب آدھے جاہل اور جہالت کی بات کتنی خطرناک ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تیز تیز قدم کے ساتھ جا رہے تھے. ایک شخص ملا, کہتا علی جان اتنے تیز تیز کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا میں نے ایک بے وقوف کو دیکھ لیا ہے, اس سے دور بھاگ رہا ہوں. عرض کیا علی جان آپ تو بڑے شاندار شخصیت والے ہیں, بڑی شان والے ہیں, آپ تو مردے زندہ کر لیا کرتے ہیں. آپ نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا مردے زندہ کرنا آسان ہے, بے وقوف کو سمجھانا انتہائی مشکل ہے. ہاں, یہ بے وقوف کی جو دوستی ہوتی ہے نا, اور بے وقوف سے اگر کوئی دین سیکھ رہا ہے تو پھر اس کا بیڑا غرق ہی ہونا ہے. تو پہلے یہ چیک کیجئے کہ ہم علم دین کس سے سیکھتے ہیں, ہم جس سے سیکھ رہے ہیں اس نے بھی سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا. اور جمعہ 8 دن ہوئے اور جناب بیٹھ کے ہمیں سکھانا شروع کر دیا. یہ باقاعدہ ایک پوری نالج ہے, یہ پوری ایک سائنس ہے, اور قرآن فہمی یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے, یہ بے وقوف کہاں تک پہنچتا ہے جب ایک قرآن کی آیت سے معاملے کو سمجھے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان کا عالم کیا ہے. میرے آقا فرماتے میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے.
مولا علی وہ ہیں، نبی پاک کی حدیث میں آتا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ. شیر خدا کے علم دین کا اور قرآن فہمی کا عالم یہ ہے کہ آپ فرماتے اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کروں تو اتنی کتابیں لکھ دوں کہ 70 اونٹ ان کتابوں کے بوجھ سے دب جائیں. اتنی ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر. اب آپ سوچیں کہ مولا علی کے قرآن فہمی کا عالم کیا ہوگا. مگر آپ کے دور میں ایک فرقہ نکلا جس کا نام تھا خارجی فرقہ. اس نے پتہ ہے مولا علی پر کفر کا فتویٰ لگا دیا. آپ غور کریں کہ جس کی شان اتنی نرالی ہے ان بدبختوں نے شیر خدا پر کفر کا فتویٰ لگایا. اب وہ فتویٰ کیا تھا؟ معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا تھا کہ مولا علی شیر خدا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی دینی مسئلے پر اختلاف ہو گیا. تو مولا علی ماشاءاللہ بڑی معاملہ فہم شخصیت ہیں. آپ نے حکمت عملی مقرر فرمائی اور ایک حکم یعنی ایک ایسا بندہ مقرر کیا جو دونوں گروہ کی بات سنے اور درمیان میں صلح کروا دے، فیصلہ ڈیسائیڈ کر دے. تو ایسا ہی ہوا اور انہوں نے فیصلہ سنایا اور صلح ہو گئی. اب ایک فرقہ تھا جو جنگ چاہتا تھا. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے لڑائی ہونی چاہیے، جھگڑا ہونا چاہیے، معاملہ بگڑنا چاہیے. یہ امن و امان سے مسلمان کیوں رہ رہے ہیں؟ یہ فرقے والا ادھر حملہ کرے تو یہ والا ادھر حملہ کرے. اچھا جناب فرقہ واریت کی لڑائی نہیں ہو رہی تو چلو بھائی خاندانی لڑائی شروع کرو، صوبائی لڑائی شروع کرو. ان کی جنگ میں ان کو فائدہ ہے، پرابلم کریٹ ہوتی ہے تو جناب ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں سے بھی بچنا ہے. تو مولا علی نے بڑی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا اور صلح ہو گئی. اب وہ جو خارجی فرقہ تھا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ تو قرآن میں فرماتا ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے. مولا علی نے بندے کو ثالث بنا دیا، اس کے ذریعے فیصلہ کروا دیا، یہ تو کفر ہو گیا. آپ دیکھیں ایک قرآن کی آیت، اس کا ایک جز، اس سے اپنی عقل سے فیصلہ کیا اور جناب شور مچانا شروع کر دیا. اللہ اکبر. میرے شیر خدا مولا علی کا تدبر دیکھیں، آپ کی جناب صبر کا مقام دیکھیں. آپ تو اس قدر عظیم ہستی ہیں کہ آپ حکم فرماتے نہ جانے کیا ہو جاتا. آپ نے پھر صلح کی طرف بات آگے بڑھائی. آپ نے جو ترجمان القرآن ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمال کا قرآن کا علم تھا، ان کو بھیجا کہ جا کے ذرا ان کو سمجھائیں. حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے پاس گئے، کہا بتائیے کیا مسئلہ ہے. وہ کہتے مسئلہ یہ اللہ کے سوا تو کوئی حکم بن نہیں سکتا، کوئی فیصلہ کر نہیں سکتا. یہ مولا علی نے انسان کو یہ حکم کیسے دے دیا؟ تو جناب معاذ اللہ یہ کفر ہو گیا. اللہ اکبر. اب سنیے گا حضرت عبداللہ ابن عباس کا جواب بھی. اور آج کل کے دور میں یہ جو آدھی جہالت پھیلانے والے ہیں ان کو بھی آپ نے جو ہے وہ سمجھنا ہے. انہوں نے کہا کیا تم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 95 کی تلاوت نہیں کی ہے؟ اگر حالت احرام میں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اگر کوئی حالت احرام میں کسی جانور کو مار دے، مثلا کسی نے خرگوش کو مار دیا، اب حکم یہ ہے کہ اس جانور کی قیمت صدقہ کرے. جس قیمت کا جانور اس نے مارا ہے احرام کی حالت میں، اس کی قیمت کو صدقہ کرے. اب سوال یہ ہے کہ پتہ کیسے چلے کہ جناب یہ قیمت کتنی تھی جانور کی؟ یا خرگوش مار دیا یا کوئی بھی جانور، اس کی قیمت کیا تھی؟ اللہ قرآن میں حکم فرماتا ہے یحکم بہ ذوا عدل منکم، تم میں سے 2 معتبر آدمی اس میں فیصلہ کر لیں. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں چند روپوں میں خرگوش آ جاتا ہے اس کی قیمت ڈیسائیڈ کرنے کے لیے، تاکہ آپس میں پرابلم نہ ہو، 2 بندے بیٹھ کے فیصلہ کر لیں. اللہ اکبر. فرمایا بتاؤ جانور کی قیمت زیادہ یا انسانوں کی قیمت زیادہ؟ شیر خدا نے صحابہ کرام کے درمیان کوئی ڈسٹربنس نہ ہو جائے، کوئی لڑائی نہ ہو جائے، انسانی جان ضائع نہ ہو جائے، اس کے لیے کسی کو حکم بنایا کہ جناب فیصلہ کرا دیا جائے. تو اس میں کیا حرج ہے جب خرگوش کی قیمت معلوم کرنے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب 2 بندے بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ قیمت کیا ہے. تو پتہ یہ چلا ایک آیت تو پڑھی تھی، پورا قرآن نہیں پڑھا تھا، حالانکہ آگے قرآن میں اس کی ڈیفینیشن موجود ہے. اور یہی آج کے دور کا پرابلم ہے. اور یہاں ہماری بھی ایک کمزوری ہے کہ ہم جناب ہر کسی کی بات سننے کے عادی بن گئے اور جب سنتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں. معاذ اللہ. اب تو لوگ غیر مسلموں کو سننے لگ گئے، جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ اسلام کی جو حقانیت ہے اس پہ کچھ کنفیوژن ہے. ہمیں آ کے لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اچھا اللہ ہے، اس کی دلائل بتائیے. اللہ اکبر. کیا آج ہمارے دین اور ایمان میں اتنی کمزوری آ گئی کہ جب جس کی جو مرضی ہو کوئی ایک بات کر دے اور ہم کنفیوز ہو جائیں؟ پھر اپنے عقائد پر، اپنے معمولات اہل سنت پر ہم کنفیوز کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس بھی علم نہیں ہے. شیطان کو موقع ملتا ہے وہ ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے. تو خدا را سب سے پہلے یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہم نے دین کس سے سننا ہے، دین کس سے سیکھنا ہے. بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں. میں اگر آپ سے سوال کروں کہ جناب آپ نے اپنا گھر بنانا ہے تو گھر کس سے بنائیں گے؟ تو آپ کہیں گے
بلڈر سے بنائیں گے تو میں کہوں یار آپ نے کپڑے بڑے اچھے پہنے ہیں, لگتا ہے درزی بھی بڑا اچھا ہے, اسی سے گھر بھی بنا لیجئے, کپڑے بڑے اچھے سیتا ہے, آپ کا گھر بھی اچھا بنا دے گا. آپ کہیں گے جناب درزی کا کام تو کپڑے سینا ہے. مولانا صاحب آپ کی لگتا ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے, درزی کپڑے سیتا ہے, بلڈر جو ہے وہ گھر بناتا ہے. اچھا جناب, پھر اس کے بعد آپ کو جناب ڈاکٹر کی ضرورت پڑی, طبیعت خراب ہوئی, تو اب میں آپ کو کہوں کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ چپل بڑے اچھے سلوا کے لائے تھے, اسی بندے سے آپ اپنی دوائی بھی لے لیجئے. آپ کہیں گے لگتا ہے آج آپ نے دوائی نہیں پی ہے کہ جناب چپل سینے والا جو ہے وہ ہمیں دوائی کیسے دے گا. تو کمال ہے کہ دنیا کی ہر فیلڈ میں آپ اپنے لیے اس فیلڈ کا ایکسپرٹ تلاش کرتے ہیں. موچی سے جوتے سلواتے ہیں, درزی سے کپڑے سلواتے ہیں, ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں, بلڈر سے گھر بناتے ہیں, ان کو آپس میں مکس اینڈ میچ نہیں کرتے. تو اب بتائیے نا دین کس سے سیکھنا چاہیے, شریعت کس سے معلوم کرنی چاہیے؟ کیا ہر اس شخص کو یہ حق حاصل ہے؟ میرا دین اتنا مظلوم ہے. اچھا اب ایک اور فینومنا لوگ لے کر آئے کہ جناب انٹرنیٹ پر تو ساری چیزیں موجود ہیں, اب تو اے آئی کا زمانہ ہے, سوال کیجئے جواب مل جاتا ہے. قرآن پاک پڑھنے کی اور جناب اس کی اتنی بڑی بڑی تفسیریں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جناب پڑھنا بھی ہے تو کسی عالم کی ضرورت کیا ہے, کسی مفتی کی ضرورت کیا ہے, کسی ایکسپرٹ کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن موجود ہے, تفسیریں موجود ہیں, ہم خود ہی مسئلہ نکال لیں گے, ہمیں علماء کی حاجت نہیں ہے. چلے تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ جناب کتاب سے پراپر علم مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, کتاب میں سب چیزیں موجود ہیں. چلے اب میں آپ ہی کی بات آپ کی طرف دوبارہ بڑھاتا ہوں. اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کو کوئی پرابلم ہو جائے یا آپ کے گھر میں کسی کا آپریشن ریکوائرڈ ہو, تو جناب آپ بھی کتاب اٹھائیے کہ ٹانگ کا آپریشن کیسے ہوگا. بلکہ اب صرف کتاب نہیں ہے, یوٹیوب پر تو ٹیوٹوریل موجود ہے نا, ویڈیو بھی موجود ہے کہ یہ والا آپریشن کیسے ہوگا. تھوڑا مزید سوال اے آئی سے کر لیجئے کہ کون سا چاقو استعمال کروں, کون سی چھری استعمال کروں, پہلا کٹ کدھر لگاؤں. 2-4 دوست جمع ہو جائیں اور ٹانگ کا آپریشن گھر میں کر لیجئے, 2-4 لاکھ روپے بھی بچ جائیں گے. آپ کہیں گے یار کیا ہو گیا آپ کو؟ بھائی جان کا معاملہ ہے, کسی ایکسپرٹ سے کروانا پڑے گا. کتابوں میں ضرور لکھا ہے لیکن ٹانگ ضائع ہو جائے گی. دل کا آپریشن ہم نہیں کر سکتے, حالانکہ اس کا پورا طریقہ انٹرنیٹ پر موجود ہے. آپ کہیں نہیں, اس کے لیے برسوں کا ایکسپرٹ چاہیے. بلکہ آپریشن تو اس سے کروائیں گے جس کا آپریشن کرنے کا تجربہ بھی ہو اور اس کا آپریشن کامیاب بھی ہوتا ہو. 4 دوستوں سے بھی پوچھیں گے, 3 رائے لیں گے. ایک رائے پر بھی لوگ آپریشن نہیں کراتے. کرنا بھی یہ چاہیے کہ 3 طرف سے رائے لے کر پھر آپریشن کی طرف جانا چاہیے. آپ کہیں گے جان کا معاملہ ہے, جسم کا معاملہ ہے, باڈی خراب ہو سکتی ہے. سبحان اللہ, آپ نے میرا ہی جواب دے دیا حضرت. اب میرا ثواب سن لیجئے, مجھے ایک بات بتا دیجئے, کسی کی ٹانگ زیادہ قیمتی ہے یا اس کا ایمان زیادہ قیمتی ہے؟ میرے ایمان پر جس کی جو مرضی آئے چھری کانٹے لے کر آ جائے کہ میں تمہارا ایمان کا معاملہ ٹھیک کرتا ہوں, تمہارا دین میں تمہیں سمجھاتا ہوں, آپ پڑھ لینا, آپ ہی خود ہی قرآن سے اور تفسیر سے پڑھ لیں. آپ کہیں گے نہیں جناب, باقی دنیا کے معاملات میں جب ایکسپرٹ ریکوائرڈ ہے تو مجھے قرآن کے علم کے لیے بھی فہم القرآن والا مفتی اور عالم ریکوائرڈ ہے. برسوں جس نے پڑھا ہو, جس کی جناب تفسیر پر نظر ہو, جس کی عقائد مضبوط ہوں. ارے وہ خود اگر سچا نہیں ہے تو مجھے کیا دین سکھائے گا؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اے بھولے بھالے مسلمانوں, خدا را اپنی زندگی کا یہ آپ ذہن بنائیے کہ سب سے قیمتی سرمایہ تو ایمان ہے. اور ایمان کے معاملات میں, دین کے معاملات میں میں نے کسی ایکسپرٹ سے, کسی صحیح العقیدہ مفتی سے اور عالم دین سے انشاءاللہ دین پڑھنا بھی ہے, سیکھنا بھی ہے اور آدھی جہالت سے بچنا ہے. جب آپ قرآن پورا پڑھتے ہیں, کبھی بھی کوئی ایک آیت سن کر, ایک حدیث سن کر کنفیوز نہ ہو جایا کریں. کسی عالم دین سے رابطہ کریں, وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ آیت کے بعد یہ بھی تو آیت موجود ہے, یہ حدیث کے بعد یہ بھی تو حدیث موجود ہے. اور وہ ان دونوں کو سامنے رکھ کے جب آپ کو جواب دیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ کریم ہمیں شریعت کے احکام کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہاں پر میں چلیں ایک آیت اس لیے بتا دیتا ہوں کہ اس میں ہمارا انشاءاللہ آج کا ایک موضوع بھی ہے, وہ بھی کور ہو جائے گا. کہ اب جناب قرآن کی ایک آیت بیان کرنے والے کرتے بھی ہیں, قل انما انا بشر مثلکم. ترجمہ کیا ہے؟ تم فرماؤ میں ظاہراً تمہاری طرح ایک بشر ہوں. اللہ نے اپنے حبیب کو کیا فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو میں تو تمہاری طرح کا ایک بندہ ہوں. اب کچھ جاہلوں نے, وہ آدھے جاہل ہے نا, کہ دیکھو نبی پاک خود کہہ رہے ہیں وہ ہماری طرح کے آدمی ہیں, اور تم کہتے ہو جناب وہ نور ہیں اور وہ جناب بہت عظیم ہستی ہیں, خود فرما رہے میں تمہاری طرح کا ہوں. تو قرآن ادھورا پڑا, ایک آیت پڑھی. اب اگلی آیت سن لو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور, بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا ہے.
سبحان, پتہ کیا چلا, یقیناً میرے آقا بشر بن کر دنیا میں آئے ہیں, بلکہ یہ ہمارے جیسے بشر نہیں, اللہ پاک کا نور ہے جسے رب کریم نے دنیا میں بشر بنا کر بھیجا ہے. تو بات اگر پوری قرآن سے سمجھی جائے تو سمجھ آتی ہے. اب ان لوگوں کو کون سمجھائے کہ جو کہتے ہیں نبی پاک ہماری طرح کے ہیں. ارے جناب, میں تو ہاتھ اٹھا کر کوئی چیز نہیں اٹھا سکتا, اور میرے آقا وہ ہیں جو اشارہ فرمائیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. ہماری گھڑی ہمارے قابو میں نہیں آتی ہے, اور میرے آقا دعا کریں, مولا علی کہیں کہ حضور نماز عصر چلی گئی ہے, اور میرے آقا دعا فرمائیں تو سورج کو واپس پلٹا دیں. تو ایسے کون کہہ سکتا ہے کہ ہمارے جیسے ہیں؟ اللہ اکبر. نبی پاک تو وہ ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. ہی از دا ریزن آف دا آل کریشن. میں اور آپ تو دنیا میں آ گئے ہیں, مگر بتاؤ تو صحیح دنیا بنی کس کے لیے ہے؟ خود رب فرماتا ہے لولا کلما خلقت الافلاق, اے محبوب میں تمہیں نہ بناتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا, یہ کائنات ہی نہ بناتا. ارے جس کے لیے دنیا بنی ہے وہ میرے اور آپ کے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جناب اب یہاں ایک اور خوبصورت بات میں کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ سبحان اللہ, اب 1 مہینے کے بعد محرم اب اینڈ ہونے کو ہے, اس کے بعد سفر اور پھر ربیع الاول. انشاءاللہ یہ جو ربیع الاول آ رہا ہے, یہ جو میلاد کا مہینہ آ رہا ہے, یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا 1500 سالہ جشن ولادت ہے. ہاں, نبی پاک کا 1500 سالہ برتھ ڈے ہے. تو تمام دنیا کے عاشقان رسول نے اس بار دھوم دھام سے, بڑے شاندار انداز سے میرے آقا کا یہ میلاد منانا ہے. ایکچولی وی آر ویری فارچونیٹ ٹو وٹنس دس 1500th برتھ ڈے. اللہ کرے کہ ہم 12ویں تک زندہ رہیں. ہم وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے شاید اپنی زندگی میں, بلکہ یقیناً اپنی زندگی میں پہلی بار ہم یہ سیلیبریشن دیکھیں گے. ہمارے پہلے والوں نے بھی 1500 سال ہوتے نہیں دیکھے, ہمارے بعد والے بھی نہیں دیکھیں گے. اگر اللہ ہمیں یہ موقع نصیب کر رہا ہے تو اس کو بڑے شان کے ساتھ اپنے گھر سجانے ہیں, اپنے محلے کو سجانا ہے, اپنے اداروں میں پروگرام کیجئے. جس اچھے انداز سے, اگر آپ کسی کمپنی میں ہیں تو 15% ڈسکاؤنٹ کیجئے, اور لکھیے اپنی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر کہ اس لیے ہم یہ ڈسکاؤنٹ آفر کر رہے ہیں, یا اس لیے جناب ہم یہ فیور دے رہے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا, جناب خاتم النبیین کا 1500 سالہ یوم ولادت آ رہا ہے. تو اس شاندار انداز سے جو اس میں آپ بہتری کے کام کر سکتے ہیں, حرام اور ناجائز کام سے خوشی نہیں منائی جاتی, جائز طریقوں سے انشاءاللہ ہم اس پر کام کریں گے. انشاءاللہ جمعے کے بیانات میں آگے جا کے انشاءاللہ نیت ہے میں آپ کو کچھ آئیڈیاز بھی بتاؤں گا کہ آپ کون کون سے کام کیجئے کہ اس سے پوری دنیا میں میسج جائے. دعوت اسلامی کی طرف سے انشاءاللہ فاؤنڈر آف دعوت اسلامی مولانا ریاض قادری صاحب کی طرف سے تمام مسلم ممالک کے سربراہان کو انشاءاللہ ہم خطوط لکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے اپنے ممالک میں بھی اس بار 1500 سالہ جشن ولادت شاندار انداز میں منائیں. تو انشاءاللہ گھر بھی سجائیں اور اپنا آپ بھی سجائیں. اس بار ایسا یہ میلاد منائیں کہ 5 وقت کے نمازی بن جائیں. کوئی کہے ماشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھنے لگ گئے ہیں, تو آپ جواب دیں کہ میرے آقا کا 1500 سالہ جشن ولادت آیا ہے, بس اب توبہ کر لی ہے, آج کے بعد 5 وقت نماز پڑھ کے میلاد مناؤں گا. تو جناب اپنے اندر بھی تبدیلی لائیں, سنتوں پر عمل کریں, گناہوں کو چھوڑ کر اپنے دل کو بھی اجالا کر کے ہم اس بار جشن ولادت منائیں. اللہ کریم ہم سب کو برکت نصیب فرمائے. ماشاءاللہ 2 اعلان ہیں. ہماری یہ مسجد آپ کے سامنے ہے, اور برکتیں ہی برکتیں ہیں, پروگرامز بھی ہو رہے ہوتے ہیں, اور 2 جمعے ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر. تو مسجد کے لیے ایک نیو ساؤنڈ سسٹم ہمیں لگانا ہے. تو اس کے لیے کوئی عاشق رسول اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مسجد کمیٹی سے رابطہ فرما لیں. اذانیں ہوں گی, نمازیں ہوں گی, بیانات ہوتے رہیں گے, ہر ہی نیکی میں آپ کا حصہ مل جائے گا. تو اس کے لیے ہماری کمیٹی سے آپ رابطہ کر لیں جو اس میں کوئی اس کو ڈونیٹ کرنا چاہیں. اسی طرح آنے والی پیر عشاء کی نماز کے فوراً بعد 30 منٹ کے لیے تجوید و عربی گرامر کلاس ہوگی. تو جو اس علاقے کے رہنے والے ہیں 30 منٹس کے لیے عشاء کی نماز کے بعد بیٹھیں, عربی سیکھیں گے. تو لغت القرآن ہے, لغت الجنہ ہے, اور ہاں لغت الحبیب علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے. تو عربی سیکھنا بڑی برکت والی بات ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.